أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. گزشتہ ہفتے میں استعاذہ اور بسم اللہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے تعلق سے چیزیں بتلا رہا تھا، اور حاصل یہ تھا کہ تلاوت قرآن کی ابتدا میں اعوذ باللہ اور سورت کی ابتدا میں بسم اللہ. سورت کی ابتدا چاہے ابتدائے تلاوت میں ہو یا درمیان تلاوت میں ہو. البتہ سورہ برات جو 10ویں سپارے میں ہے، سورہ توبہ بھی اس کا نام ہے، اس کے تعلق سے یہ ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. اس کے جو معنی عوام میں لیے گئے ہیں کہ وہاں جیسے بسم اللہ پڑھنا کوئی گناہ کی بات ہے، ایسا کوئی بات نہیں ہے. جیسے بسم اللہ پڑھنا جو ہوگا تو وہ غلط ہو جائے گا. بات اصل یہ ہے کہ اس سورت کے سے پہلے جس طرح اور سورتوں کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی تھی، اس طرح اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا ثابت نہیں. اس لیے یہ اختلاف ہے کہ آیا سورہ توبہ مستقل ایک سورت ہے یا سورہ انفال ہی کا کنٹینیویشن ہے جو اس سے پہلے کی سورت ہے. اس واسطے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ جب وہ سورہ برات کو ہم شروع کر رہے ہیں درمیان تلاوت میں، تب تو بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی. لیکن اگر تلاوت وہیں سے شروع کر رہے ہیں مثلا، تو جس طرح سے اور کسی رکوع سے کسی آیت سے پڑھنے میں بسم اللہ کا پڑھنا بہت اچھا ہے، ایسی وہاں سے بھی پڑھنا اچھا ہے. لیکن اگر وہ درمیان تلاوت میں آ جائے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، کیونکہ وہ سورت کا ہونا اس کا متعین طور پر ثابت نہیں، اگرچہ زیادہ خیال یہی ہے کہ وہ مستقل سورت ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ توبہ بھی ہے، سورہ برات بھی ہے. اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں 114 صورتیں ہیں، مگر بسم اللہ جو ہے وہ 113 صورتوں کے شروع میں ہے. یہ ایک بات سمجھی جائے گی. ویسے تو درمیان صورت میں سورہ نمل کے اندر بسم اللہ ہے، وہ درمیان صورت میں آئی ہے، جو جہاں ملکہ سبا کا قصہ ہے سلیمان علیہ السلام کا. فلما کیا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس نے وہاں کے ملکہ نے لوگوں کو اطلاع دی کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے بڑا عجیب، اوقی علیہ من کتاب کریم، بڑا عزت والا بڑا عظیم الشان ایک خط میرے پاس آیا ہے. اور اس کا عظیم الشان ہونا جو ہے اس کے مضمون کے لحاظ سے بھی اور آنے کے طریقے کے لحاظ سے بھی. آنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی آدمی لے کر نہیں آیا، ایک پرندہ جو ہے وہ لایا اور لا کر کے باقاعدہ اس نے وہ خط ڈالا. اور پھر عجیب بات یہ بھی دیکھیے آپ، پرندوں سے پیغام رسانی کا کام جو ہے وہ پہلے لیا جاتا رہا ہے، مگر اس کے لیے ایک ہی پرندہ اس کام کے لیے استعمال ہوا، وہ ہے کبوتر. کبوتروں سے پیغام رسانی کا ابھی بھی میسور میں جو ان کا سلطان ٹیپو کا جہاں وہ محل ہے برنداون میں،
وہاں ابھی بھی وہ کبوتر خانہ بنا ہوا ہے جس میں وہ کبوتر رہتے تھے جو میسج لے کر جاتے تھے، پیغام رسانی کا کام کرتے تھے، میل لے جاتے تھے. تو کبوتر ایک ذریعہ سمجھے گئے ہیں، لیکن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کس سے لیا جس سے کبھی کسی نے یہ کام نہیں لیا؟ وہ ہدہد کے ایک چڑیا ہے، یہاں نہیں ہوتی، اپنے ہندوستان میں بہت ہوتی، تو اس سے وہ کام لیا اور پیغام بھیجا. ایک تو یہ کہ آنے کا طریقہ، راستہ جو ہے وہ بڑا تعجب خیز ہے، اور دوسرے مضمون خط کا. چنانچہ مضمون کی طرف اس نے کہا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سلیمان کی طرف سے ہے، اور سلیمان ایک بادشاہ ہے. اور پھر یہ کہ ابتدا خط کی جو ہے، جو عام طریقہ ہے اس سے بالکل مختلف، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا. تو بہرحال ایک بسم اللہ وہاں آئی ہے. تو ویسے 114 جگہ تو ہیں، مگر وہ 113 صورتوں کے شروع میں ہے، اور ایک صورت میں اس طرح سے 2 دفعہ آ گیا. تو ایک مسئلہ تو یہ صاف ہو گیا. اب ہم اور باتیں جو آئیں گے تو انشاءاللہ جیسے جیسے کبھی درمیان میں آتی بھی رہتی ہیں میں بتاتا رہتا ہوں. البتہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا جب تلاوت ختم ہوتی ہے، بعض لوگوں کو سنا ہوگا کہ صدق اللہ العظیم. یہ چیز کوئی سنت سے تو نہیں ثابت ہے، لیکن بزرگوں نے بعد کے اس بات کو کہا کہ بھئی قرآن کی عظمت اور احترام کے مطابق ہے، لہذا کہہ لینے میں کوئی رج نہیں، بہت اچھا ہے. اس کا ایمان میں نے اس لیے بات بتلائی کہ اگر کوئی نہ پڑھے تو اس سے لڑنے نہ بیٹھ جائیں کہ بھائی تو نے کیوں صدق اللہ چھوڑ دی، اور جو پڑھ رہا ہو تو اس سے بھی نہ لڑیں کہ تو نے کیوں پڑھ دی. اس لیے وہ چیز اگرچہ سنت سے نہیں ثابت، مگر بزرگوں نے کہا کہ بھئی اس سے قرآن کی عظمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ قرآن کا جز نہیں ہے. جیسے کہ اعوذ باللہ بھی قرآن شریف کا اس لحاظ سے جز نہیں ہے کہ آپ جب تلاوت شروع کریں تو اعوذ باللہ پڑھیں تو اب قرآن ہو گیا. وہ قرآن نہیں ہے. قرآن تو بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، لیکن اعوذ باللہ کے پڑھنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا، جس کا تذکرہ میں پچھلے ہفتے کر چکا ہوں. اب ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں. جہاں تک اس سورت کا نام الفاتحہ ہے، یہ کیوں ہے، اور بھی کوئی نام ہے، یہ ساری بات میں انشاءاللہ بعد میں بتلاؤں گا. پہلے ہم اس سورت کو لے لیتے ہیں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. حمد عربی کے اندر کسی کی تعریف کرنے کے واسطے 3 لفظ آتے ہیں. ایک لفظ آتا ہے حمد، ایک آتا ہے مدح، میم اور دال اور ہے، اور ایک آتا ہے شکر. شکریہ بھی آپ جیسے بولتے ہیں. ظاہر ہے کہ شکریہ کا مطلب کیا ہوا، کسی کی اچھائی بتلانی. کسی کے برے کی برائی پہ تو آپ شکریہ نہیں کہتے کہ آپ کے تھپڑ مار دے کہنے کو شکریہ، اس پہ تو نہیں شکریہ ہوگا. اچھائی پہ ہوتا ہے، اور اچھائی کسی اچھے سے ظاہر ہوتی ہے، تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ آپ تعریف کر رہے ہیں. تو 3 چیزیں ہو گئی، ایک ہے حمد، ایک ہے مدح، اور ایک ہے شکر. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مدح تو ہوتی ہے ایک ایسی اچھائی کے لیے کہ جس سے آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، اس کا نام تو ہے مدح. مثلا ایک شخص بہت خوبصورت ہے، آپ اس کی خوبصورتی کی تعریف کریں، اس کی خوبصورتی سے آپ کو کیا فائدہ میاں؟ سمجھ میں آیا؟ لیکن آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ خوبصورتی بہت اچھی چیز ہے. مثلا ایک کپڑا ایک آدمی کے پاس ہے، بہت اچھا ہے، بڑا نفیس کپڑا ہے، آپ نے کپڑے کی تعریف کی. تو یہ اچھائی بتلانا اور تعریف کرنا اگر کسی ایسے وصف اور ایسی صفت کی ہے جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں، تعریف کرنے والے کو، اس کو تو کہتے ہیں مدح.
اگر تعریف کی جا رہی ہے ایسے وصف کی، ایسی صفت کی جس سے آپ کو فائدہ پہنچا، اس کو کہتے ہیں شکر. سمجھا؟ مثلاً یہ کہ کسی نے آپ کی دعوت کر دی، آپ نے کہا بھائی شکریہ، وہاں مدح کا لفظ نہیں ہوگا، شکریہ کا لفظ ہوگا، اس لیے کہ وہ اچھائی وہ ہے کہ جس سے آپ کو فائدہ پہنچا. اور حمد کہتے ہیں ایسی تعریف کو کہ جو کسی ایسے وصف پر ہے، ایسی صفت کی ہے کہ اس میں آپ کو فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، دونوں بھی باتیں ہو سکتی ہیں، فائدہ بھی ہے اور نہیں بھی ہے. یعنی ہم جس کو کہتے ہیں ریگارڈ لیس، یعنی ہم اس پہ خیال ہی نہیں کرنے کے کہ اس تعریف، اس وصف سے ہم کو کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے. سمجھ آیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس بنیاد پر تعریف نہیں کی جا رہی ہے کہ اس سے ہم کو فائدہ ہے، بلکہ اس بنیاد پر تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ قابل تعریف ہے. ایک اور قید بھی ہے، اور وہ یہ کہ وہ وصف اس کا اختیاری ہو، اپنے اختیار کا ہو. مثلا میں نے جیسے کہا تھا کسی شخص کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں، وہاں حمد نہیں بولیں گے، وہاں مدح بولیں گے، کیونکہ وہ خوبی جو ہے وہ اس کے اپنے اختیار کی نہیں. ورنہ تو اگر کسی کے اختیار کی ہوتی تو کوئی دنیا میں بدصورت نہ ہوتا. تو خوبصورتی اپنے اختیار کی چیز نہیں. وہاں مدح تو بولیں گے، حمد نہیں بولیں گے. حمد بولیں گے ایک ایسی خوبی پر تعریف کرنے کو کہ جس سے ہم کو فائدہ ہو یا نہ ہو، ہم اس پہ بحث نہیں کرتے، اور وہ وصف اور وہ خوبی اس کی اپنے اختیار کی ہو، وہ ہے حمد. اب آپ دیکھیے یہاں جو شروع میں لایا گیا نہ تو الشکر للہ لایا گیا. شکر للہ اگر کہا جاتا، اگرچہ قرآن میں ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو، مگر یہاں جو ہے کتاب کی ابتدا اور قرآن کی ابتدا میں الشکر للہ نہیں فرمایا گیا. ورنہ کیا ہوتا کہ چونکہ ہم نے تمہارے پر مہربانی کی ہے لہذا ہماری تعریف کرو، یہ بدلہ ہو جاتا. الحمد سے ابتدا کی گئی. اس کے معنی کیا ہوا ہے؟ تم اگر نہیں بھی تعریف کرو گے، اللہ پھر بھی قابل تعریف ہے. ہم نے تمہارے پر کوئی مہربانی کی یا نہیں کی، اس کا لحاظ کیے بغیر تم کو ہماری تعریف کرنی ہے، اس لیے کہ ہم قابل تعریف ہیں. اور ہماری ان صفتوں کی وجہ سے تم کو تعریف کرنی ہے جو صفتیں، خوبیاں، کمالات، اچھائیاں ہمارے اپنے اختیار کی ہیں، کسی اور کی دی ہوئی نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیے مدح بھی دوسروں کی ہو سکتی ہے، شکر بھی ہو سکتا ہے ہر ایک کا، حمد صرف اللہ کی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ کمالات اختیاری کسی کے اندر نہیں ہے، تو وہ صرف اللہ کے اندر ہے. ورنہ تو ہم اور آپ اپنی خوبیوں کے اندر بے اختیار ہیں. اللہ میں نے دے دی، جو اچھائیاں دے دی وہ ہیں، جو نہیں دی مثلا نہیں. تو الحمد، پھر اس میں لفظ لا ہے الف لام، الحمد. حمدن للہ نہیں فرمایا. عربی کے نقطے اس کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے حمدن للہ بھی ہو سکتا تھا، مگر حمدن للہ نہیں لائے، وہاں الحمد. حمدن للہ اگر فرما دیتے تو کہا جا سکتا تھا کہ تعریف کی ایک قسم اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے. یہاں لفظ لائے الحمد، اس کے معنی یہ ہو گئے کہ تعریف کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب صرف اللہ کے لیے ہیں. اور پھر ایک اور بات بھی ہے، الحمد کو پہلے لائے، ورنہ تو اگر دیکھا جائے تو عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کا نام پہلے آتا، مگر الحمد کو پہلے لانا اسی واسطے ہے کہ تاکہ یہ جملے کے معنی یہ بن جائیں کہ تعریف کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، تمام تعریفیں بس اللہ ہی کے واسطے ہیں. اس لیے حمد کو پہلے لائیں تاکہ یہ جس کو کہتے ہیں حصر، کور کر لینا ہر چیز کو، اور پھر وہ ایک ذات میں اس کو جمع کر دینا، یہ بات اس میں پیدا ہو سکے. للہ رب العالمین، اللہ یہ اس ذات کا نام کے لیے ہے بولا جاتا ہے کہ جو بے مثال ہے، نہ کسی سے پیدا ہوئی نہ اس سے کوئی پیدا ہو، جو اکیلا ہے، جو یکتا ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے. اللہ اس کا ذاتی نام ہے. سمجھا؟ یہ
ایسا نام نہیں ہے کہ یہ نام کسی اور کا بھی ہو سکتا ہو، یہ نام صرف اللہ کا ہے۔ اس واسطے آپ کسی کا نام اللہ نہیں رکھ سکتے، اور نام رکھ سکتے ہیں مگر اللہ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ یہ صرف اللہ کا ذاتی نام ہے۔ جیسے اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اللہ کا ذاتی نام بھی وہ ہے کہ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ اب یہ کہ یہ لفظ مرکب ہے کہ مفرد ہے، کسی روٹ ورڈ سے نکل کر آیا ہے، یہ وہ بحثیں ہیں کہ جو کتابوں کے اندر موجود ہے، ہماری تفسیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ جو سب حضرات کے سامنے ہے۔ رب العالمین اس کے بعد لائے جو پالنہار ہے سارے جہانوں کا۔ عجیب بات ہے، ایک طرف تو لائیں حمد اور دوسری طرف لائیں رب، صفت اللہ کی۔ میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو، مضمون تو ہو سکتا ہے خشک ہو مگر ہے مفید، قرآن کا کمال جو ہے اس سے کھلتا ہے۔ میں نے بتایا تھا حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی اس سے بحث نہیں ہوتی کہ یہ اس وصف کا، اس خوبی کا ہم کو فائدہ ہے کہ نہیں، حمد اس کو کہتے ہیں۔ تو لائے تو معاشروں میں حمد، اور جس ذات کی حمد کی جا رہی ہے اس کا وصف بتایا رب، اور اس کی ربوبیت سے ہم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے کمال قرآن شریف کا، ورنہ اگر یوں ہوتا کہ الحمدللہ ختم تو بات سمپل تھی۔ اس لیے کہ حمد کہتے ہیں اس تعریف کو کہ جو ایسے وصف کی تعریف کی جائے کہ جس سے ہم کو فائدہ ہو کہ نہ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کی حمد، کہ اللہ چونکہ قابل تعریف ہے اس لیے حمد کر رہے ہیں، ہمیں اس سے فائدہ ہو کہ نہ ہو ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن رب العالمین اس کے بعد لائیں تو اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ حمد بھی کرنی ہے، اور اس لیے کرنی ہے، اس لحاظ سے کرنی ہے کہ وہ رب ہے۔ رب کیا ہے؟ رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے معنی ہے عربی میں کسی چیز کو اس طرح سے تربیت دینا کہ جو اس کے نیچرل تقاضے ہیں، فطری، اس تقاضوں کے مطابق اس کی بڑھوتری ہو جائے۔ تو یہ ہے ربوبیت۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مثلا ایک پلانٹ ہے، پودا ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کی پرورش کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کو ہوا ملنی چاہیے، اس کو پانی ملنا چاہیے، اس کو لائٹ ملنی چاہیے، یہ سب ٹھیک وقت پر اس کو وہ چیزیں ملتی ہیں۔ ایک کسان جو ہے وہ کھیتی کرتا ہے، کہنے کہ تو یہ کھیتی یہ کر رہا ہے، لیکن اس کی کھیتی کیا ہے؟ وہ گیا زمین میں ہل چلا دیا، اس کے اندر اس نے پانی ڈال دیا، زمین کو نرم کر دیا، بیج ڈال دیا، 2 دن کے بعد پھر لے جا کر وہ پانی چھوڑ دیا، اس کے بعد اس کا کام ختم۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ کھیتی کرنے والے کا کام، جس کو یوں کہتے ہیں یہ کھیتی کرنے والا ہے، اس نے تو یہ کیا کہ وہ بیج آج سے 4 دن پہلے جو کسی کام کا ہو بھی سکتا تھا، 4 دن کے بعد وہ کسی کام کا نہیں رہا، زمین میں گل کر سڑ کر کے بیکار ہو گیا۔ اگر وہ پھر ارادہ کرے کہ بھائی میں تو نکال کے لا رہا اپنے بیج کو، اس کھیت میں نہیں اس کھیت میں بہوں گا، اب اس کو کچھ ہاتھ نہیں آتا، بالکل بیکار ہو گیا۔ یہ ہے اس کا کام تو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اب وہاں ان کی شان ربوبیت وہاں سے شروع ہوتی ہے، تخلیق اور ربوبیت۔ تخلیق میں تو یہ ہے پیدا کر دیا، لیکن پرورش تخلیق کے اندر نہیں ہے، وہ ربوبیت میں ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی کی ربوبیت کب شروع ہوتی ہے؟ جب کسان نے اپنے عمل سے اس کو اس اسٹیج پر پہنچا دیا کہ وہ اس کے نزدیک بھی خراب ہو چکا ہے، وہ بیج اس کے نزدیک بھی خراب ہو چکا۔ اب جب وہ خراب ہو چکا، اللہ میاں یہاں سے کام شروع کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ٹائم پر لائٹ ملتی ہے، ٹائم پر پانی ملتا ہے، زمین کے اندر جو وہ اجزاء ہیں، وہ توانائیاں ہیں، وہ انرجی ہے جس کی جو اس کے لیے فوڈ کا کام دے گی، اس بیج کے واسطے، اس گلے سڑے بیج کے واسطے، یا یوں کہیے کہ اس مردہ بیج کے واسطے۔ وہ تو پہلے ہی زندہ نہیں تھا، اور زندگی کے جو آثار ہو بھی سکتے تھے وہ بھی ختم۔ اب وہ ساری چیزیں وقت پر مل رہی ہیں۔ اب کسان دیکھتا ہے 3 دن 4 دن کے بعد اس میں سے ایک کونپر پڑتی ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اسی نے سارا کام کیا ہے۔ سمجھا ہے؟
یہ سارے میری محنت کا کیا درا ہے. حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا, اس نے تو ستیاناش کر دیا اس بیج کا جو اس کے ہاتھ میں تھا, اس کے تھیلیوں کے اندر تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سے کام کو شروع کیا جہاں اس کا کام بگڑا. اور پھر اس کے بعد اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ اب وہ ہرا ہونا ہے تو چلا جا رہا چھت تک, نہیں, اس کا ایک سائز مقرر ہے. وہ فنا سائز تک جا کر کے گیہوں کا چاول کا پودا اتنے سائز تک جا کر رک جاتا ہے. ارے بھائی یہ بڑھ رہا تھا اب کیوں نہیں بڑھتا؟ نہیں, اب اتنی ہی ضرورت ہے, اس کا سائز اتنا ہی مقرر کیا ہوا ہے. اس کے بعد اب کیا ہوگا کہ صاحب اس میں جو بیج پڑ چکا ہے ایک خاص سائز تک پہنچنے کے بعد اب ہوائیں چلیں گی وہ کہ جو اس بیج کو پکائیں گی. وہ ہوائیں پہلے نہیں چل سکتی تھی, پہلے اگر چل جاتی تو غلہ نہیں مل سکتا تھا. وہ ہوا اگر پہلے چل جاتی, سمجھ میں آیا, پہلے تو وہ ہوائیں چلائی گئیں کہ جو اس بیج کے اندر غذائیت پیدا کر سکے, نیوٹریشن پیدا کر سکے. پہلے تو وہ ہوائیں چلائی جا رہی, اور جب اس بیج کو ان ساری چیزوں سے بھر دیا اب چلایا جا رہا ہے اس کو پکانے والی ہوائیں, وہ چل رہی ہیں خشک ہوائیں. سمجھ میں آیا, یہ ہے ربوبیت کہ جس چیز کو مکمل ہونے کے واسطے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بر وقت اس کو مل جانا. انسان کا بچہ ہے, ماں کے پیٹ میں ہے, ماں اسے روٹی نہیں کھلاتے, سمجھ میں آیا, ماں تو خود ماں کے بدن کا خون جو ہے وہی اس کی غذا بننا ہے. سمجھ میں آیا, کیونکہ آخر غذا سے بھی خون ہی بننا ہے. تو اللہ میاں خون سے براہ راست اس کے رگوں کے اندر خون دوڑا رہا ہے, یہی طریقہ ہے. دیکھا وہاں تو یہ انتظام ہے, اور جب باہر نکال کر لائے اس کو تو ابھی بھی یہاں کی آب و ہوا پورے طور پر اس کے جسم اس کا جو ہے ابھی عادی نہیں ہوا یہاں کی آب و ہوا کا. جب آب و ہوا کا عادی نہیں تو یہاں کی غذاؤں کا بھی عادی نہیں ہے. اس واسطے پیدا ہوتے ہی اس کو روٹی نہیں کھلاتے, چاول نہیں کھلاتے. 2 سال 1.5 سال جو بھی ہے ایک ٹائم لگتا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ وہ یہاں کی چیزوں کا وہ عادی بن جائے, اس کو قبول کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جائے. تو جب تک نہیں ہوتی جب تک اس کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ دیتے رہتے ہیں. ارے بھائی کہاں سے آ گیا یہ؟ ہم نے اگر آپ ایک دن پہلے کیا پیدا ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی اس کی چھاتیوں کو کاٹ ڈالتے تو ایک قطرہ جو ہے دودھ کا نہ ملتا. بچہ باہر آیا اور ماں کی چھاتیاں جو ہے بھر گئی دودھ سے. یہ کہاں سے آیا؟ شاید پھر تماشا یہ ہے کہ پہلے مہینے کی دودھ اس میں جو نیوٹریشن ہے 6 مہینے کے دودھ جو ہے اس میں فرق آئے گا. یکساں نہیں رہتا, فرق آتا چلا جاتا ہے. یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ بچے کی صلاحیت کے اعتبار سے. 1 مہینے کے بچے کو جس طرح کے نیوٹریشن چاہیے ویسا دودھ ملے گا. چھاتیاں تو ایک ہی ہیں, وہ بدن بھی ایک ہی ہے جس سے اس کو دودھ مل رہا ہے, لیکن یہ فرق سمجھ میں آیا. تو یہ اللہ, اور جس وقت 2 سال پورے ہو جائیں گے اور دودھ اس کا پورا ہو جائے گا اور ماں نے ارادہ کیا کہ بس اپنی دودھ پلاتے, لہذا اس دن کے بعد سے 2 روز تک تو ذرا پریشانی ہوگی, 30 روز ماں کی چھاتیوں سے دودھ چلا جائے گا. کہاں چلا گیا؟ جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا, اب نہیں مل رہا. کیوں؟ اس لیے کہ فیصلہ یہ ہو چکا اب بچے کو کھانا کھلانا ہے, اب بچے کو دودھ نہیں پلانا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ہے ربوبیت, ایسی پرورش کہ جس چیز کو پرورش کرنا ہے اور اس کو درجہ کمال تک پہنچانا ہے, اس درجے تک پہنچانے کے لیے جن جن تقاضوں جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں بر وقت اس کو پہنچ جانا, اس کا نام ہے ربوبیت. تو فرمایا للہ رب العالمین, اور پھر تماشا یہ ہے کہ عالمین فرمایا. یہ مت سمجھنا خالی تمہارا ہی ہے, ایک وقت میں بس ایک ہی چیز ایک ہی کام ہو رہا ہے. حضرت انسانی کو بس انہی کے پیٹ بھرا جا رہا ہے. عجیب کمال یہ ہے کہ عالمین کا لفظ اس واسطے لائیں, حالانکہ عالم کہتے ہی ہیں یونیورس کو, اس لیے اس کے لیے سنگولر لفظ آنا چاہیے تھا, پلورل لانے کی ضرورت نہیں تھی. یونیورس تو کئی یونیورس تھوڑی ہوتے ہیں, لیکن یہاں کوئی یوں نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ میاں نے پھر بھی ایک دنیا سنبھال لی باقی دنیا کوئی اور پال رہا ہوگا. عالمین کا لفظ لائے پلورل, کہ جتنے بھی جہان ہو سکتے ہوں اور جہانوں کی جو تعریف بھی تم کر سکتے ہو, چاہے تم پلانٹس کی ریاض سے چلو, یہ پلانٹ وہ پلانٹ وہ پلانٹ, یا تم
مخلوقات کے لحاظ سے کہو کہ انسانوں کی الگ ایک عالم ہے، گھوڑوں کا الگ ہے، گدھوں کا الگ ہے، کتوں کا الگ ہے، بلیوں کا الگ ہے، درختوں کا الگ ہے، پتھروں کا الگ ہے، جو بھی ہے یہ ہر ایک چیز کا الگ ایک عالم، جنات کا الگ ہے، فرشتوں کا الگ ہے، یہ ساری مخلوقات کو، ہر ایک مخلوق کو الگ الگ عالم کہہ لو۔ اللہ سب کے رب ہے، اور کوئی کھچڑی نہیں پک رہی کہ اس کی روٹی اس کو دے دی، اس کی گھاس اس کو کھلا دی، سمجھا اس کا دودھ اس کو پلا دیا، یہ سب کچھ نہیں۔ جس کا ہے وہ اسی کو پہنچنا ہے۔ نباتات کو کیا چیز چاہیے وہ اس کو ملے گی، جمادات کو کیا چیز چاہیے وہ ان کو ملے گی، حیوانات کو کیا چیز چاہیے وہ ان کو ملے گی، انسانوں کو کیا چیز چاہیے وہ ان کو ملے گی، جنات کو کیا چاہیے وہ ان کو ملے گا۔ یہ ہے رب العالمین کی بات۔ تو اب ایسی ذات تو قابل تعریف ہونی ہی چاہیے، جو دنیا کا پیٹ پال رہی ہے اس کی تعریف نہ کریں تو پھر کس کی کرنے جائیں گے؟ تو حاصل یہ ہوا کہ ایک آیت نے حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا تعارف بھی کرا دیا، انٹروڈکشن بھی کرا دیا، اور اگر اس کو اس ایک لفظ، اس ایک آیت کے ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھا جائے تو خود اللہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے یا اس کا ہمارے اوپر کیا حق ہے وہ سب یہی کھل جاتا۔ آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، آگے جائیے تو اور تفصیل معلوم ہوگی، لیکن ایک ہی آیت نے سارا عقدہ کھول دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد مزید الرحمن الرحیم۔ پھر اگرچہ ربوبیت رب کے اندر خود بخود ایک معنی عربی کے لحاظ سے موجود ہیں، اور وہ یہ کہ وہ جو پرورش کر رہا ہے اس پرورش کرنے کی وجہ اس کی شفقت، اس کی عنایت، اس کی مہربانی ہے۔ کسی کے مارے پیٹے سے نہیں کر رہا ہے کہ کوئی جناب اس کو ڈیوٹی پر لگا دیا، نوکری پر لگا دیا اور اس کی مجبوری کی وجہ سے وہ پرورش کر رہے ہیں، ایسا کوئی نہیں۔ تو رب کی ربوبیت کے اندر اسی واسطے اماں کو جو ہے رب نہیں کہا جاتا، اسی واسطے ابا کو رب نہیں کہا جاتا، سمجھ میں آیا؟ اسی واسطے جو ہے فیکٹری کا جو باس ہے اس کو بھی رب نہیں کہا جاتا، سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ اور اگر کہیں گے بھی تو پھر کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ایڈ کر کے لفظ لائیں گے۔ مثلا آپ کہیں گے رب المال، مال والا، آپ کہیں گے رب الدار، گھر والا، آپ کہیں گے رب المصنع، فیکٹری والا، لیکن خالی رب نہیں کہہ سکتے۔ خالی رب تو ایک ہی ذات ہے، سمجھ میں آیا؟ کہ جو ہر چیز کی پرورش کر رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس کا وہ آنر ہے۔ آگے فرماتے الرحمن۔ تو میں نے کہا کہ رب کے لفظ کے اندر خود شفقت اور محبت موجود ہے، مگر مزید وضاحت کے واسطے ہمارے ذہنوں کو مزید متوجہ کرنے کے لیے فرمایا وہ ذات ہے کہ جو الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ ان دونوں لفظوں کا مادہ ہے رحم، مہربانی، جس کو آپ کہیں گے بلیسنگ، مرسی، جو بھی آپ کہیے انگلش کے اندر، مہربانی اس کا ترجمہ ہے رحم کا۔ لیکن یہ الرحمن اور رحیم دو لفظ لائے ہیں، یہ دونوں سپر فارم ہیں اور وزن دونوں کے الگ الگ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الرحمن اور طرح پڑھا جاتا ہے، الرحیم اور طرح سے، دونوں کچھ فرق ہوگا، فرق ہے، ہیں دونوں سپر فارم۔ دیکھیے آپ عربی کا کمال، یہ خوبی آپ کو کسی اور زبان میں نہیں ملے گی، دونوں سپر فارم ہیں مگر دونوں میں فرق ہے۔ الرحمن کے اندر تو کے معنی تو یہ ہیں کہ رحمت عام ہے، لمیٹڈ نہیں، عام ہے، یہ معنی تو ہیں رحمان کے۔ وہ ذات جو ایسے مہربانی والی ہے جس کی مہربانی عام ہے، اور الرحیم کے اندر جو سپر فارم ہے مہربانی کے معنی کے، اس میں معنی ہوں گے کامل ہے، یعنی اس کی مہربانی مکمل ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ ہے دونوں بات۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، اسی واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ دنیا کے لحاظ سے اللہ رحمان ہیں اور آخرت میں ان کی شان رحیمی جو ہے وہ نمایاں ہوگی۔ دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں تو یہ ہے کہ
کہ دوست اور دشمن سبھی کو کھلا رہا ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ صاحب چونکہ یہ کافر ہے اور ہمارا باغی ہے، ہمارا منکر ہے، اس کا روٹی پانی بند، یہ نہیں ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ یہ کافر ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے مد مقابل ہے، اسی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لفظ مد مقابل جو ہے انسان کے واسطے، یہ میرا لفظ نہیں، اللہ نے خود استعمال کیا۔ اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا؟ حقیقت تو جناب کی یہ ہے، گندے بدبودار پانی کے قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن پیدا ہونے کے بعد ہمارے مد مقابل آ گئے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، خصم کہتے ہیں وہ جھگڑا جو دو آدمیوں کے درمیان میں ہو، کورٹ کے اندر جانے والے ہوں یا جو بھی ہو، یہ کہلائیں گے خصم، کہ دعویٰ کرنے والا یہ بھی خصم اور جس پر دعویٰ ہو رہا ہے یہ بھی خصم، یہ دو جھگڑا کرنے والی پارٹیاں خصم کہلاتے ہیں۔ تو خصیم جو ہے وہ اس کو کہیں گے جو جھگڑا کرنے والا ہے۔ تو فرمایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ میں نے کہا کہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ صاحب چونکہ یہ جھگڑالو ہے، ہمارے مد مقابل ہے، لہذا اس کا روٹی پانی بند، سب کو دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں کہا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، کعبۃ اللہ کی، تو وہاں اس کی تعمیر کے وقت میں کہا تھا خداوندہ اس شہر کو امن والا شہر بنائیے اور اس شہر میں رہنے والوں کو آپ ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیجئے، رزق دیجئے جو ان میں ایمان لے آئے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے ان کو رزق دیجئے۔ اللہ میاں نے فرمایا قال فأمتعه قليلا قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کفر کرے گا میں اس کو بھی کچھ دن یہاں کے دنیا کے مزہ میں دوں گا، پھر اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ تو دنیا میں نہیں روکوں گا، دنیا میں روزی ہر ایک کو ملے گی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ صرف ایمان والوں کو دیجئے، اگر وہ دعا قبول ہو جاتی تو کتنی مشکل ہوتی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ شان جو ہے وہ کہاں کھلتی۔ اس لیے اللہ نے کھول دیا مسئلے کو، نہیں مومن اور کافر سب کو دنیا میں ملے گا، وہ تو فرق ہوگا آخرت میں جا کر ہوگا۔ بلکہ اور تماشا تو میں وہ مضمون سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں، بلکہ تماشا تو یہ ہے کہ اللہ میاں دشمنوں کو شاید دنیا میں زیادہ دیتے ہیں، دوستوں کو کم دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جس کو دنیا میں زیادہ مل رہا ہے وہی اللہ کا محبوب ہے، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اور غفلت میں ڈال رہے ہیں تاکہ اس کو جو نہیں چاہتا کہ میں اللہ کو یاد کروں، اللہ میں بھی کہتے ہیں کہ تجھ بھی ہم ایسی حالت میں ڈالنا چاہتے ہیں بھولے سے بھی تو ہم کو یاد نہ کرے، تو ہم کو نہیں چاہتا، ہم بھی تجھے نہیں چاہتے، اس بات سے ہم تجھ کو لے جا کر ایسی حالت میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ کوئی وقت تیرے اوپر ایسا نہ آئے کہ تیرے منہ سے لفظ اللہ نکل جائے۔ یہ ہے وہ بات، اور مومن کے اوپر وہ وقت لائے گئے ہیں کہ وہ خواہی نہ خواہی اللہ کو یاد کرے۔ یہ ہے وہ مصیبتوں کا اور آفتوں کے جو حکمت۔ اسی واسطے بزرگوں کے ہاں تو جن میں یہ صبر کا وصف زیادہ غالب رہا ہے اور صبر کی حقیقتیں ان پہ کھلی ہیں، ان کے حالات میں تو یہ ہے کہ جس روز کوئی آفت نہیں آتی اس روز بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میاں کی نظر پھری ہوئی ہے، آج کوئی مصیبت نہیں آئی ہے، تو ہمیں آیا تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ آج مہربانی میں کمی آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو آفت آنے کے معنی کیا ہے، آفت آنے کے معنی یہ ہے کہ ہم ادھر متوجہ ہوں گے، ہم صبر کریں گے، ہمارا درجہ بڑھے گا۔ تو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت عام ہے ہر ایک کے لیے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں ہر ایک کو تو نہیں ملنے کی رحمت، مگر جس کو ملے گی مکمل ملے گی۔
یہ وہاں ہوگا. سمجھ آیا؟ دنیا میں نہیں ہے یہ. دنیا میں تو یہ ہے کہ رحمت بھی ہے زحمت بھی ہے. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. تنگی بھی ہے اور آسانی بھی ہے، دونوں ساتھ ساتھ. وہ جو کسی نے کہا، کسی عربی کے شاعر نے، الم تر ان الصبر والشکر الم تر ان الصبر والشکر توأم وانهما ذخران فی العسر والیسر. اصل میں صبر اور شکر دونوں جو ہیں یہ کیا ہے، وہ جڑواں بچے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ صبر کا تعلق جو ہے وہ مصیبت سے ہے، شکر کا تعلق نعمت سے ہے. تو نعمت اور مصیبت چونکہ دونوں کے دونوں یہ جڑواں بچے کی طرح ہے، ساتھ ساتھ. اس بات سے صبر اور شکر بھی ساتھ ساتھ ہیں. تو حاصل یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی نعمت ایسی نہیں کہ جس میں زحمت نہ ہو، اور کوئی زحمت ایسی نہیں کہ جس میں نعمت نہ ہو. آخرت میں کیا ہوگا؟ دونوں کو چھانٹ دیں گے. وہاں جہاں نعمت ہے زحمت نہیں، اور جہاں زحمت ہے وہاں نعمت نہیں. جہنم تو وہ جگہ ہوگی جہاں مصیبت ہی مصیبت، زحمت ہی زحمت، تکلیف ہی تکلیف، اور وہاں راحت نام کی کوئی چیز نہیں. وہ کہیں گے پیاس لگی مر گئے ہمارے حالت. ان کا پانی چاہیے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں. کیا پلایا جائے گا؟ ان کو کچلہو پلایا جائے گا. وہ جو زخموں کے اندر سے نکلنے والا پانی ہوتا ہے وہ پانی ان کو پلایا جائے گا. تو پانی پلایا تو جا رہا ہے، گلے کو تر تو کیا جا رہا ہے، مگر اس طرح کہ جو گلے کو پھاڑ دے. اگر پانی پلا دیا جاتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ زحمت کے ساتھ رحمت موجود ہے، نعمت موجود ہے. مگر وہ جہنم تو وہ جگہ ہے کہ جہاں مصیبت ہی مصیبت ہوگی، نعمت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وہ اس میں جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، وہاں زحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. بالکل. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہاں تو جس چیز کی خواہش کرو گے، وہاں کوئی مصیبت کی خواہش کرے گا کوئی؟ سمجھ میں آیا؟ کون پاگل ہوگا کہ وہاں کہے گا اللہ میں سے، اللہ میں بخار ہو جائے مجھے تو، سمجھ میں، اللہ میں میرے تو ٹانگ ٹوٹ جائے. کون کہے گا؟ وہاں کوئی مصیبت کو نہیں چاہے گا. تو اس واسطے وہاں جو نعمت بھی انسان چاہے گا وہی نعمت ملنے والی، من پسند نعمتیں. تو وہاں جب نعمت کسی کو ملے گی مکمل نعمت مل جائے گی. اسی واسطے کہا گیا خالدین فیہا ابدا. اس واسطے کہ جناب والا بہت ساری نعمتیں ہوں مگر ایک دن کے واسطے ہوں. میں تو ایک دن کی تو بادشاہت بھی کسی کام کی نہیں. اور پیٹ بھر روٹی ملے اور زندگی بھر ملے وہ کہیں اچھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس واسطے یہ نہیں ہے کہ ساتھ جنت ایک دن کی ہے. خالدین فیہا. ایک صاحب نے سوال کیا تھا، عجیب عجیب تماشے ہیں. لوگ قرآن کی اس نقطوں کو سمجھتے نہیں، تو پھر مگر اپنے دماغ سے دوسری باتیں غلط نکالتے ہیں. کہنے لگے اللہ میاں نے کہیں بھی قرآن شریف میں جہنم کے تعلق سے یوں نہیں فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا. ابدا نہیں کہا، خالدین فیہا کہا. لیکن جہاں جنت کا تذکرہ ہے وہاں کہا گیا خالدین فیہا ابدا. تو میں نے کہا اس سے کیا سمجھے آپ؟ تو کہنے کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، بہت دن تک رہیں گے پھر نکال دیں گے ان کو. میں نے کہا جن صاحب نے کہا وہ بیوقوف ہیں. اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے، اتنی مہربانی ہے کہ کافروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجنا چاہیں، کوشش کر کے دیکھ لیں. میں نے کہا یہ معنی نہیں بھائی، خالدینہ کے معنی خود ہمیشہ کے ہیں، اور کوئی ضرورت ہی نہیں کسی اور لفظ کی. خلود کہتے ہی ہیں ہمیشہ کو. تو ہمیشہ رہیں گے وہاں جہنم کے اندر. اور اس کو اسی واسطے ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ اگر اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نکل سکتا ہے تو وہ بھی جہنم کے سے نکل سکتے ہیں. اب اونٹ تو سوئی کے ناکے سے نکل نہیں سکتا. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. اونٹ تو سوئی کے ناکے کے اندر سے نکل نہیں جا سکتا، چونکہ یہ جیسے یہ ناممکن، ایسا ہی جہنم میں جانے والے کافر کا جہنم سے نکل جانا ناممکن. اللہ میں نے صاف فرما دی. تب کہیں کو اپنی دماغ میں یہ باتیں نکالنا. خالدین فیہا کے معنی ہمیشہ ہی کہیں، مگر میں نے کہا کہ جنت والوں کے واسطے لفظ لائیں خالدین فیہا بھی اور ابدا بھی، دو لفظ لائیں تاکید کے واسطے. کیوں؟ اس واسطے کہ نعمت کسی کو ملے اسے ڈر لگ رہتا ہے کہیں چھوٹ نہ جائے، کہیں چھوٹ نہ جائے، کہیں ایسا میں محروم ہو جاؤں، کوئی لے بھاگے. اس واسطے وہاں مزید اطمینان کے واسطے کہ پورا اطمینان ہو جائے،
کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، کبھی تم اس سے محروم نہ ہوگے، ورنہ پھر وہ نعمت کس کام کی جو آج ہے اور کل نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ بات، اس لیے فیہا ابدا لا ہے. تو دنیا کے لحاظ سے میں نے کہا اللہ کی شان رحمانی نمایاں ہے اور آخرت میں اللہ کی شان رحیمی نمایاں ہوگی. تو اللہ میں رحمت ہے اور دونوں طرح کی ہے، رحمت عام بھی ہے، رحمت کامل بھی ہے. تو اس کے یہ معنی نہیں اللہ میاں کی رحمت دنیا میں کامل نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. میں کہہ رہا اظہار کی بات ہے، یہاں عام رحمت کا اظہار ہے اور وہاں کامل رحمت کا اظہار ہے. اچھا صاحب، چونکہ عام رحمت کی بات ہے رحمان کے اندر، اسی واسطے کوئی دوسرا اللہ کے علاوہ رحمان ہو ہی نہیں سکتا. کون وہ ہے کہ جس کی مہربانی پوری دنیا کے اندر اس طرح سے ہو کوئی اس کی مہربانی سے چھٹا ہوا نہ ہو؟ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں اللہ کے سوا. اس واسطے جس طرح اللہ صرف اللہ کا نام ہے ذاتی، الرحمن اگرچہ ذاتی نام نہیں مگر وہ صفتی نام ہے اللہ کا کہ جو صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں بولنا جائز. اسی واسطے بات لوگ غلط کرتے ہیں، رحمان بھائی رحمان بھائی رحمان بھائی. غلط، رحمان بھائی نہیں بولنا چاہیے، جیسے کسی کو اللہ بھائی نہیں بول سکتے. سمجھ میں آیا؟ اللہ بھائی ایسے نہیں بولیں گے. اسی عبداللہ ہے مثلا، میرا نام عبداللہ ہے تو آپ مجھے عبداللہ ہی پکاریں گے، چاہے آپ تھکے ہوئے ہوں کہ تر و تازہ ہوں، آپ دو لفظ بولنا چاہتے ہوں کہ نہ بولنا چاہتے ہوں، عبداللہ ہی کہیں گے مجھے. یہ ہرگز نہیں ہوگا اس کو شارٹ کر کے آپ اللہ کہتے ہیں. اسی طرح سے عبد الرحمان ہے تو عبد الرحمان کہا جائے گا، رحمان بھائی نہیں کہہ سکتے، نہیں کہنا چاہیے، بالکل منع ہے، صراحتاً فقہاء نے منع کیا، کیونکہ رحمان یہ وہ نام ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ معنی کے لحاظ سے وہ بات کسی اور کے اندر آ ہی نہیں سکتی. ہاں الرحیم کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہو سکتا ہے. اسی واسطے اللہ میاں نبی خود الرحیم کا لفظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو ان کے دو لفظ، اپنے دو نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمائے، رؤوف بھی اور رحیم بھی. تو رحیم آپ بول سکتے ہیں، اگرچہ وہاں بھی عبد الرحیم بولنا چاہیے، سمجھ میں ادب یہی ہے، ابدیت نمایاں ہو، لیکن رحیم بول سکتے ہیں، رؤوف بول سکتے ہیں، مگر رحمان کسی کو نہیں بول سکتے، اسے احتیاط کرنی چاہیے. انشاءاللہ بقیہ آئندہ ہفتے. آیت نمبر 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. آیت نمبر 1 2 3 ان کی تعلق سے تو گزشتہ ہفتے میں بیان کر چکا ہوں. آیت نمبر 4 سے آج ہے مالکی یوم الدین. یہ آیت دو طرح سے پڑھی گئی ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ قرآن شریف کو 7 قراءتوں سے پڑھنا ثابت ہے اور وہ ہر قراءت ان میں سے متواتر کہلاتی ہے، یعنی اس کے قرآن ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. ان کو نمازوں کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور نمازوں سے باہر بھی پڑھا جا سکتا ہے.
ان 7 کے علاوہ 3 قرأتیں ایسی ہیں کہ ان کی اسٹڈی کرنا یا ان کو سیکھنا اور سکھلانا اس حد تک تو علماء اجازت دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ متواتر نہیں ہیں اس واسطے نہ ان کو قرآن سمجھا جا سکتا اور نہ نمازیں پڑھنے کی ان کی اجازت ہے۔ 7 قرأتیں وہ ہیں کہ جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ متواتر ہیں اور یہ قرآن ہے۔ پھر ان کے ہر ایک قرأت میں 2 راوی ہیں، بہت جزوی اختلاف ان 2 راویوں کے اندر بھی ہے۔ تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو پھر 7 قرأتوں کی 14 روایتیں بن جاتی ہیں۔ ایک مشکل فن ہے وہ۔ دراصل عرب میں 7 مشہور قبیلے تھے، ٹرائبس، جن کی زبان عربی تھی اور ان کی زبان جو ہے وہ ہر ایک کی اسٹینڈرڈ کی زبان تھی، معیاری زبان تھی۔ کوئی اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ لفظ سن لے کہ ہماری زبان جو ہے وہ ذرا نیچی ہے دوسرے قبیلے کے مقابلے میں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دینا چاہتے تھے عرب کے لوگ، اتنی بات کے اوپر تو خون کی ندیاں بہہ جائیں۔ تو سب کی زبان جو ہے وہ معیاری تھی۔ ہندوستان میں ایک زمانہ تھا کہ لکھنؤ اور دلی والوں کا مقابلہ رہتا تھا اردو کے اندر۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اسٹینڈرڈ کی اردو والے ہیں، وہ کہتے تھے ہم اسٹینڈرڈ کی اردو والے ہیں۔ تو عرب میں وہی صورت تھی کہ ہر ایک اپنے انداز کو، اپنے سلینگز کو جو ہے وہی دراصل اسٹینڈرڈ